اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1975 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 94 سے ہو رہا ہے، 16/94۔ آیت 91 میں یہ کہا گیا تھا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، خدا کے ساتھ جو تم نے معاہدہ کیا ہے اسے پورا کرنا۔ اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں ایمان لانا، مسلمان ہونا، اس کے لیے ایک معاہدہ کرنا ہوتا ہے خدا کے ساتھ، اپنی وحدی اور اقتصادی صلاحیتیں، محنت کا محاصل جو کچھ بھی ہے جسے ہم جان اور مال کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، مومن یہ سب کچھ بیچ دیتا ہے اور اس کے صلے میں، اس کی قیمت میں خدا اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باہمی معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ان سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ معاہدہ کیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا، کہ اسلام، تمہارا ایمان، تمہارا مسلمان ہونا اس وقت تک ہی باقی رہے گا جب تک تم اس معاہدے پہ قائم رہو گے۔ یہ تو ان سے تاکید کی، باقی رہا یہ کہ ساتھ فریق ثانی بھی تو اس میں ہے معاہدے میں، اور فریق ثانی تو خود خدا ہے۔ تو اپنے متعلق یہ چیز کہی جسے ہم بالفرض محال کہتے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے بھی تم دیکھو کہ بالفرض محال یہ معاہدہ پورا نہیں ہوتا، مسعودہ، تم اس کے متعلق سوال کر سکتے ہو۔ اتنی تاکید ہے معاہدے کی۔ یہ تو وہ معاہدہ تھا جو خدا اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور اس سے نیچے اتریے تو پھر یہ معاہدے یا وعدہ جسے کہتے ہیں وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، عہد اور وعدہ۔ انسانوں کا آپس میں بھی تو یہ ہوتا ہے، قوموں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، انفرادی طور پر آپس میں معاہدے بھی ہوتے ہیں، وعدے بھی ہوتے ہیں۔ یہ محض ایک قانونی فرق ہوتا ہے ان دونوں میں، ورنہ وہ بات ایک ہی ہے۔ وعدہ یا قول اقرار جسے آپ کہتے ہیں، کوئی بات بھی جو دوسرے سے طے کر کے آپ کہہ دیں کہ ہاں میں ایسا کروں گا، وہ وعدہ ہو گیا، وہ معاہدہ ہو گیا۔ اور یہ چیز معمولی نہیں ہے۔ ابھی یہ کہا ہے کہ یہ تو مسلمان ہونے کی اولی شرط ہے۔ بڑی اہمیت حاصل ہے معاہدے کو بھی اور وعدوں کو بھی جو آپس میں کیا جائے، یہ لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے۔ سارا کیریکٹر انسان کا اس کے وعدے پہ دار و مدار اس کا ہو۔ وعدہ کر کے تو نہیں پھر گیا، مکر تو نہیں گیا، اس میں جھوٹ تو نہیں بولا اس نے۔ یہ چیز کہ وعدہ خلافی یا وعدے کا پورا کرنا مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ پہلے ادوار کے متعلق تو کچھ ہم زیادہ نہیں جانتے۔ ابھی کل تک ہمارے معاشرے کی یہ کیفیت تھی۔ اپنے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ سے خدمت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے متعلق غیر مسلم کیا یقین رکھتے تھے۔ بٹالہ ہمارا شہر تھا جہاں ہم رہتے تھے، گلی سے بالکل باہر بازار تھا، اور بازار میں مخلوط دکانیں ہندو مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ ایک ہندو کی دکان تھی گلی کے ساتھ ہی، تیل بیچنے والا، ہیرا تیل۔ میں چھوٹا سا تھا، وہیں باہر نکلا تو اس نے، وہ ہیرا تیلی نے یہ کہا کہ دیکھیے میاں جی، سنیے ایک بات۔ وہ ہندو مسلمانوں کے بچوں تک کو بھی میاں جی کہا کرتے تھے۔ ایک بات سنیے، اس کے سامنے ایک گاؤں کا گوار سا جیسے بظاہر کہیے، وہ تیلی تھا، وہ گاؤں کے تیلی تیل لاتے تھے اور اس کے پاس بیچتے تھے، وہ پھر آگے لوگوں کے پاس بیچا کرتا تھا۔ بیوپار یوں تھا ان کا۔ تو ان میں کوئی تکرار ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا، اس ہیرا تیلی نے، کہ دیکھو میاں جی، دیکھو
یعنی اس نے کیا ہنیر پا گیا، یہ مجھے لفظ یاد ہے اس کے. اب دیکھنا میاں جی ہنیر پا گیا، میں کہا کی ہوا لالا؟ کہنے لگا جی مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا جی وادیوں مکر گیا جی، مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا جی وادیوں مکر گیا جی. آج سے یہ بہرحال کچھ 60 برس پہلے کی بات سمجھ لیجئے. بازار کا ہندو ایک یہ کہہ رہا تھا، ساری عمر یہ بات میرے دماغ میں گونجتی رہی کہ اس وقت تک ابھی مسلمان کا شعار یہ تھا کہ اس نے کہا یہ کہ ہنیر پا گیا جی میاں جی، یا دیکھو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا جی. یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا یہ یوں ہی کہہ رہا تھا. بہرحال اس کے سامنے اس نے یہ بات کہی تو اس کے بعد اس مسلمان کے کریکٹر کی یہ کیفیت تھی، گاؤں کا دہقانی تیلی غریب آدمی، یعنی وہ اتنی محنت مشقت کے بعد اس زمانے میں سارے سودے میں سے اس کو کوئی روپیہ اٹھنی ملتی تھی. اس کا رد عمل یہ تھا، اس کی غیرت اور اس کی حمیت کا. اس نے کہا او لالا جنہ چیر چکر گل ہیرے کے چراغ میں چونڈی سی نہ پئی اونا چیر چکر جھگڑا ٹھیک ہے گا. تو ہوں کیا مسلمان ہو کے جھوٹ بولیا ہے گا، میرے اسلام سے حملہ جو سی چھڑیا میں اور تر کے اپنا کھوتا لے کے. ادھر بھی یہ کیریکٹر تھا. وہ اس کے بعد آوازیں دیتا رہا آجا ٹھیک ہے نہیں ہو جائے گا. انہیں اتوں ایوں کر کے ہاں کہنے لگا نہیں ہے جب کیا مسلمان ہو کے جھوٹ بولیا تو ہوں گل مک گئی ہے، چھڈیا میں جو کچھ بھی. آج تک یاد ہے عزیزان من. اور ہمارے رونے کی تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ماضی ان واقعات سے بندھا ہوا ہے اور حال اس میں گزارا کرنا پڑتا ہے کہ بڑی سے بڑی ذمہ دار ہستیاں اس دور کی، خواہ وہ مشرق میں ہو خواہ وہ مغرب میں ہو، اس کم وقت سیکولرزم کی سیاست نے یہ کر دیا ہے کہ یہ وعدہ کر کے پھر جانا مکر جانا کوئی بات ہی نہیں رہی. اور جو جتنا کاریگری سے اس میں جھوٹ بولے مکر جائے فریب دے اتنے بڑا کامیاب لیڈر تصور کیا جاتا. بین الاقوامی سطح پہ یہ چیز آ گئی. سولون نے جو دیر ہوئی یہ بات کہی تھی کہ معاہدے آپس میں قوموں کے معاہدے، اس نے کہا تھا کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے معاہدہ، تو اپنے سے کمزور کو پھانس لیتا ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. اور آج جو سیاست چل رہی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مکیاولی سیاست ہے. اس کی ڈفرینس پڑھنے کی بات، پڑھنے کی سارا زور وہ اس پہ دیتا ہے کہ اول تو چاہیے یہ کہ معاہدہ کر کے پھنسو ہی نہیں. اگر مجبوراً معاہدہ کرنا پڑ جائے تو اسی وقت ذہن میں یہ خیال رکھو کہ اس پہ میں نے پورا نہیں اتنا نبھانا نہیں ہے. الفاظ اس قسم کے رکھو کہ جب جی چاہے اس کے دوسرے معنی کسی طرح انہیں پہنائے جا سکے. اور اگر کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہ ہو، کوئی راستہ نکلنے کا نہ ہو تو پھر جاؤ. یہ بائبل ہے دور حاضرہ کی سیاست. یہ جو دنیا میں اس وقت اس قدر خلفشار انتشار پریشانیاں مصیبتیں، کوئی شخص ایسا نہیں اس وقت اس دور میں جسے اطمینان حاصل ہو. چھوٹے سے چھوٹا رعایا میں سے بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، کسی کو اطمینان حاصل نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ کسی کو اس کے متعلق یقین ہی نہیں ہے کہ جو کوئی یہ کہہ رہا ہے اس کے دل میں وہی بات ہے، یا جو اس وقت مجھ سے وعدہ کر رہا تھا اس کل اس پہ قائم رہے گا. جسے مومن کہا جاتا ہے، ہم تو اس کا ترجمہ ہی ایمان والا کہتے ہیں نا، ایمان لانے والا. مومن کے معنی ہوتے ہیں امن کی ضمانت دینے والا. ساری دنیا کو امن کی ضمانت دینے والا. اور اسی لیے خدا کی ایک صفت بھی تو المومن ہے. المومن المہیمن الجبار المتکبر. تو مومن کے معنی اگر صرف ایمان لانے والا ہی ہو، یہ دوسری اگلی بات آتی ہے ایمان لانے والا جسے ہم کہتے ہیں. پہلی چیز تو ہمارے ذہن میں نہیں رہتی. ایمان لانے والا ہو تو خدا المومن کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کس پہ ایمان لاتا ہے. اس کا تو مادہ الف میم نون ہے جس کے معنی بنیادی امن کے ہیں. خود بھی امن میں رہنے والا اور دوسروں کو امن میں رکھنے والا، امن عالم کی ضمانت دینے والا، یہ تھا المومن. تو یہ ضمانت کس طرح سے دی جاتی تھی؟ پہلی چیز ضمانت کی عزیزان من یہ کہ دنیا کو معلوم تھا کہ ان کے ہاں ایک ضابطہ آئین و قوانین ہے جسے یہ قرآن کہتے. اس ضابطے کے متعلق ان کا یہ ایمان ہے لا مبدل لکلمات.
اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے تھے، کسی سے کوئی بات کہتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو قرآن کی سند دینی پڑتی تھی۔ تو قرآن کی سند کے معنی یہ تھے ان لوگوں کے نزدیک کہ اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس مملکت کے آئین اور ضوابط کے متعلق دنیا کو یہ یقین ہو کہ اس میں کسی حالت میں تبدیلی نہیں ہوگی، امن تو خود مل گیا اس کو۔ اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اس آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے والے کے لیے صرف یہ ضروری تھا کہ وہ اس کو دیکھ لے، قرآن کو، کہ یہ چیز اس میں ہے، اگر ہے تو پھر اسے امن ہو گیا کہ صاحب اب اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بدل ہی نہیں سکتے۔ قومی حیثیت سے تو یہ تھی کیفیت ان کے المومن ہونے کی۔ آج آپ اس سیکولر نظام کے تابع خود فریبی یا فریب دہی کے لیے کچھ نام اس کا رکھ لیجیے۔ سب سے بڑا جو نام آج رکھا ہے، جیسے کہ آسمان سے اتری ہوئی جمہوریت، کوئی بھی نظام آپ کے یہاں کا ہے، جن آپ کا جی چاہے اپنے ہی پارٹی کی کثرت سے اس میں ترمیم کر لیجیے۔ تو جس آئین کی کیفیت یہ ہو، اور ساری دنیا میں یہی آج نظام رائج ہے کہ آج جو آئین اور ضابطہ ہے جس کو دیکھ کے آپ نے اس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، وہ کل کو آئین و ضابطہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر حکومت بدلتی ہے تو پھر تو نہ انجن بمانت نہ انجینئرنگ، وہ تختہ الٹ گیا جسے کہتے ہیں، ختم ہو گیا۔ اور اگر حکومت کی کیفیت یہ ہو کہ اس میں برسر اقتدار انسان آتے رہیں جاتے رہیں، جس ضابطے کے مطابق انہوں نے حکومت کرنی ہے وہ نہیں بدلنا، حکومتوں کی تبدیلی سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب آئین حکومت غیر متبدل رہنا ہے تو حکومت میں برسر اقتدار کوئی لوگ آئیں کوئی لوگ جائیں، کس قدر امن عالم کی ضمانت دینے والی تھی یہ چیز، اس اعتبار سے خدا نے اپنے آپ کو المومن کہا تھا، اور خدا کی اس کتاب کو ماننے والے جو تھے ان کو بھی مومن کہہ کے اس نے پکارا، امن عالم کی ضمانت دینے والے۔ اور جب یہ اتنی بلند سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ان کی کیفیت یہ تھی، تو باہمی معاملات میں یہ چیز کیوں نہ ہوگی؟ غیروں کے ساتھ ہی نہیں، اپنوں کے ساتھ ہی، اور قرآن نے تو اس کی کہیں کوئی تخصیص ہی نہیں کی کہ اپنوں کے ساتھ جو وعدہ کرو اس کا تو ایفا کرو، اور غیروں کے ساتھ کیا ہے؟ جب جی چاہے مکر جاؤ، جب جی چاہے پھر جاؤ۔ آج ہمیں اس کی کوئی خاص اہمیت نظر نہیں آتی کہ قرآن وعدے کے متعلق اتنا زور کیوں دے رہا ہے، یعنی ہم نے وعدے کو ایسا لائٹلی لیا ہوا ہے۔ اور وعدہ تو عزیزان من، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کسی دوست سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں 4 بجے آ جاؤں گا، یہ بھی وعدہ ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ 4 بجے تو کوئی بھی نہیں آیا کرتا۔ انفرادی طور پہ تو آپ کہتے ہیں ایک دوست کبھی کوئی جنج ٹکی ہے گی اور سیڑے جڑا میں دسیا ہے آ جانا، بیٹھے ہوئے سارے جڑے انہوں نے سدے ہوئے نے استقبال کرنے واسطے برات میں، وہ چار ٹھنڈے ہوں نے پہ وقت پہ آیا ہوں، گھر والے نہیں، دوسرے نہیں، چی میں گوئیاں ہو رہی ہیں بات میں۔ وہ جس ویلے انہوں نے پوچھو بھی 12 بجے کیا سی 3 بجے آیا ہے، وہ کہنے لگا جنگا کا معاملہ جو ہے، یعنی وہ بات بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے وعدے پہ نہیں اعتبار کیا جا سکتا، یہ تو 100 ہے، بڈوں کی پنسیری میں تولنا کیا ہے گا۔ عزیزان من، جب کسی قوم کے افراد کی آپس میں بھی یہ حالت ہو جائے کہ کسی کے وعدے پہ اعتبار ہی نہ ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کے متعلق کوئی دھڑکا لگا رہتا ہے، اس دھڑکے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ ہی مینز اٹ، یعنی جس کے دل میں یہ بات ہے جو زبان سے یہ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کل کو یہ کیا کہہ دے، اور یوں پھر جانے والا جو ہے اب اسے کچھ ندامت بھی نہیں، شرم بھی نہیں، وہ چراغ تیلی دی گل تو بڑی وڈی ہے جی، اب وہ حمیت و غیرت بھی تو چلے گی اس قوم کے اندر، کسی شخص کو وعدے سے مکرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے کوئی آری محسوس نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ وہ روز اوپر دیکھتا ہے کہ کل انہوں نے کیا وعدے ہم سے کیے تھے، آج کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جسے بریون فیسڈلی کہتے ہیں نا، ڈٹھائی کے ساتھ، یعنی اور کچھ نہیں، تو پہلے اس سے کچھ ندامت ہوا کرتی تھی، کوئی تھوڑی سی شرم آ جایا کرتی تھی، آنکھیں جھک جایا کرتی تھی، لیکن اب یہ معاشرے کا شعار اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب کسی کو کسی قسم کی ندامتی محسوس نہیں ہوتی، احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان اور حیوان میں ایک مابہل امتیاز شاید یہ بھی ہے کہ انسان کو ندامت آتی ہے، حیوان نادم نہیں ہوتا۔ جب اس سطح کے اوپر انسانوں کا معاشرہ آ جائے، اور اس میں سے بھی پھر مسلمانوں کا معاشرہ کہ جسے امن عالم کا ضامن قرار دیا گیا تھا، ان کی باہمی کیفیت یہ ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ معاشرے میں پھر کس قدر ہر قلب کے اندر جہنم نہیں بھر گئے، بھروسہ ہی نہیں کسی، اعتماد ہی کسی کو نہیں کرنا، یقین ہی کر سکتے، ویسے ہی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو پھر تو وہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ نہیں۔ آج یہ چیز کہنی شروع کر دی ہے لوگوں نے، جب وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ 4 بجے آؤں گا، وہ کہنا گل پکی کر رہا ہے، انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ویسے بات کرے تو پھر بھی کچھ چلیے 50% صحیح قابل اعتماد ہے، اگر اس نے خدا کو بیچ میں وہ لے آیا ہے تو وہ 100% سمجھ لیا گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان چیزوں کے لیے آپ بلاخر مذہب کی طرف آیا کرتے تھے نا، یہ کہا جاتا تھا نا کہ نہ بھائی تمہارا مذہب نہیں اجازت دیتا، تمہارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، خدا اور رسول اجازت نہیں دیتے، شریعت اجازت نہیں دیتی، عزیزان ایمان۔ اور جب آپ کو یہ شریعت کا فتویٰ بتایا جائے کہ اگر وہ شریعت زندگی کی ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی شرم اور ندامت تو ایک طرف رہی، اگلی بات ایسی تھی کہ اس میں بہرحال مذہب اجازت دے دیتا ہے۔ چلو یہ بھی صحیح، اجازت کے معنی ہوتے ہیں رخصت کے کہ تمہارا جی چاہے تو تم سچ بول لو، جی چاہے تم جھوٹ بول لو، چل اسے اجازت کہتے ہیں۔ یعنی اسلام تو اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کہا جائے کسی سے کہ بھئی اس معاملے میں تمہارا جی چاہے تو تم برقرار رکھنا وعدے کو، جی چاہے تو مکر جانا پھر جانا، رخصت کی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی کریکٹر نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ شریعت کی روح سے واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا، واجب آپ کو معلوم نہیں اصطلاح ہے شریعت کی، فرض تو وہ ہو جاتا ہے جو خدا کی طرف سے، اس سے نیچے درجے کے اوپر انہوں نے ایک لفظ واجب رکھا ہوا، واجب ہے اس کے اوپر۔ اور ترک وجوب جو ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے اس کا ترک کرنا جو ہے وہ گناہ کا موجب ہوتا ہے، یعنی اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ یہ فتوے آج دیے جاتے ہیں بدقسمتی سے اس ملک کے اندر، جس کو کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر سب سے بڑی دعوے دار جماعت جو ہے اسلامی نظام کے قیام کی جماعت اسلامی کے امیر کا یہ فتویٰ ہے۔ میں کوئی بات لگی لپٹی نہیں کہا کرتا، مئی 1958 کے ترجمان القرآن کے اندر یہ چیز موجود، جب ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا ان میں سے ان لوگوں نے کہ جو اس بنا پر جماعت کو چھوڑ کے الگ ہوئے تھے، انہوں نے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ یہ کون سا غیر اسلامی اقدام ہے جو میں نے کیا ہے۔ شریعت کی روح سے زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس وقت جھوٹ نہ بولا جائے تو انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور معاذ اللہ 1000 بار توبہ کے بعد یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی یہ تعلیم ہے جھوٹ بولنا واجب، اسلام کی اس تعلیم کے اوپر سب سے پہلے تو رسول عمل کرتا ہے نا، وہیں سے شریعت بنتی ہے نا۔ خدا کا حکم ہو، اس کا رسول اس پہ عمل کرے، تو اگر شریعت حقہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، سوچو تو صحیح کہاں جا کے بات چلتی۔ تیرے نشتر کی زد شریعان قیصر ناتوان تک ہے، ان کو لیکن اس سے کیا کرے؟ انہیں تو اپنے ساری سیاست اور ساری زندگی کے متعلق
شرعی سند کی ضرورت ہے کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، مومن تو ایک طرف رہا، انسانوں کی تاریخ تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں بالکل مچھروں کی طرح، مینتوں کی طرح۔ اس ساری انسانیت کی تاریخ میں یہاں وہاں کچھ روشنی کے مینار آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ جو روشنی کے مینار زندہ جاوید آنے والوں کے لیے جو شمع ہدایت بنتی ہے، جن کی سیرت و کردار، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، اس سے بھی پہلے کی کر رہا ہوں، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا کہ جنہیں قرآن کریم نے اسپیسیفکلی متعین طور پر انبیاء کرام کہہ کے پکارا ہے۔ اس ساری تاریخ میں وہ روشنی کے مینار جو آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے کیریکٹر کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہزار خطرات ان کے سامنے تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ زندگی کی اہم ضرورت، جان کی حفاظت سے زیادہ اور کون سی ضرورت اہم ہوگی؟ اس تاریخ کے اندر جو مفکرین کی تاریخ ہے، سوکریٹس سب سے پہلے سامنے آتا، سقراط جسے کہا جاتا ہے، بطور شہادت اس کا کریکٹر پیش کیا جاتا ہے۔ قانون کی روح سے یہ وہاں جائز تھا کہ اگر وہ اپنے اس ملک سے باہر چلا جاتا جان بچ سکتی۔ جرم اس کے اوپر یہ تھا کہ تم یہ جو تعلیم دیتے ہو، اس سے قوم کے نوجوانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، اعتقاد بگڑتے ہیں، ایمان بگڑتا ہے، تم دیوی دیوتاؤں کے خلاف یہ کچھ کہتے ہو۔ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بحث کیا تھی، بحث یہ تھی کہ اس جرم کے لیے سزا موت تھی، اسے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا تھا۔ دو صورتیں تھی، یا تو یہی وہ کہہ دیتا کہ غلط بات ہے، میں ایسا نہیں کہتا۔ دوسری چیز بچنے کی یہ بھی تھی کہ وہ کسی طرح سے بھی ہو ملک سے نکل جاتا، ان کی جورسڈکشن ملک کے باہر تھی نہیں۔ ایسے ایسے اس کے شاگرد موجود تھے، بڑے بڑے لوگ، ان کی ریاستیں تھیں، انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ نکل جائیے، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ کیا کہنے ہیں اس شخص کے ساتھ، پتہ نہیں اس کا مقام کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی اسی صورت میں قیمتی ہے نا کہ میں حق کی آواز بلند کرتا ہوں۔ اگر میں حق کی آواز چھوڑ کے یہاں جان بچانے کی خاطر چلا جاؤں تو میری زندگی پھر قیمتی کیا رہی؟ وہ تو تم نے خود ہی قیمت اس کی کھو دی۔ زہر کا پیالہ ہاتھ میں دینے کے بعد بھی پوچھا اس پیالہ دینے والے نے، حکومت کا نمائندہ جو تھا، مجھے کہا گیا ہے کہ اگر سقراط اب بھی یہ بات کہہ دے کہ میں یہ بات نہیں کہوں گا، پچھلا یہ نہیں کہ میں نے نہیں کہی تھی، جھوٹ نہیں بولنا، اب بھی وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں کہوں گا تو پیالہ اس سے لے لینا۔ اس نے کہا کہ جو بات سچی ہے اس کے متعلق میں کیسے کہہ دوں کہ میں وہ نہیں کہوں گا، یہ لیا اور غٹا غٹ پیالہ پی گیا۔ نبی نہیں ہے، انبیاء میں شمار نہیں قرآن نے اسپیسیفکلی کیا، مومنین میں بھی شمار نہیں ہو رہا۔ کیوں آج تک اس شخص کا نام یہ ہے؟ اسی لیے کہ میں ان کے الفاظ میں انورٹڈ کاما میں کہوں کہ تمہاری شریعت حقہ کی خلاف ورزی کی، اس لیے شہرت بقائے دوام حاصل ہو گئی اس کو۔ یہ بات قرآن کے مطابق اس نے کی تھی، اس لیے حیات دوام حاصل ہو گئی۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ قلندر تھے اور قرآن نے انہی قلندروں کی داستانیں اپنے اندر محفوظ رکھ رہی ہیں، قیامت تک ان کو حیات جاوید دے دی۔ فرعون کا دربار عزیزان من، جب میں کہا کرتا ہوں قہرمانیت کا مجسمہ، نام اس کا اصطلاحی طور پہ استبداد کے لیے تاریخ میں چلا آتا فرعون، اس کے دربار کے ساحرین حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر۔ شیر کسی گرج کے ساتھ، دھاڑ کے ساتھ تو شخص بولا کہ ہے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کیفیت؟ انہوں نے کہا کہ حق تو حق کہنے میں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہوتی؟ اس نے کہا کہ اس کا انجام تمہیں معلوم ہے؟ کہنے کہ کیا انجام؟ اس نے کہا کہ ابھی ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں، پھانسی پہ لٹکا دوں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے، فرعون کہہ رہا ہے یہ بات، ایک ہی سیکنڈ میں اس میں عمل ہو جائے گا۔ انہیں اس کا پتا تھا کہ کون کہہ رہا ہے،
ایمان لائے ہوئے، جیسا میں نے شاید پچھلے ہی اپنے درس میں کہا تھا، ایمان لائے ہوئے بھی ابھی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، تو مستقاموں والی بات بھی نہیں تھی، چند ثانیت ہوئے ہوتے، لیکن ایمان اسے کہتے ہیں عزیزان ایمان۔ اس نے یہ کہا، قیامت کی دھمکی تھی، شدید ترین عذاب جو دیا جا سکتا ہے کسی کو وہ تھا یہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تیرے جی میں آئے فیصلہ کر دے، ہم نے حق بات کہہ دی ہے، ہم اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں یہ بے خوفی پیدا ہو گئی؟ کیوں اتنے نڈر ہو گئے؟ اگلے فکرے میں بات ہے عزیزان من ساری، یہ سارے جھوٹ یہ جن کے لیے وجوب کہہ رہے ہیں، یہ زندگی کی اہم ضرورتیں، ایمان کی ضرورت تو یہ ہوگی نہیں، آخرت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسی زندگی کی ضرورتیں کب وقت ہوگی نا، اسی طبی زندگی کی کوئی ضرورتیں ہوں گی نا۔ جواب ان کا یہ تھا، دھمکی دیتے ہو یہ کچھ کر دیں گے، تم جو کچھ ہمارے ساتھ کر سکتے ہو اس طبی زندگی کی حد تک کر سکتے ہو، اس سے آگے تو تمہارا ہاتھ ہی نہیں جا سکتا، اور زندگی یہاں تو نہیں ختم ہو جاتی، یہ تو رجوع ہے، وہاں آگے بھی چلے گی، پکڑ وہاں ہمیں آگے۔ صرف یہ ایمان انسان کے اندر یہ بے خوفی پیدا کرتا ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ منافقت کہتے کسی ہیں؟ کسی جھوٹ کا نام منافقت ہوتا ہے۔ کافر کو تو قرآن نے جہنم میں کہا ہے، منافق کو جہنم کے پسترین درجے کے اندر گرایا۔ کافر انکار کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا نا، غلط بات ہے دھڑلے سے کہتا ہے، اس میں بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن جب صورت یہ ہو کہ جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ زندگی کی کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے عذر شریعت، سوچئے کہ کوئی شخص پھر اس پہ اعتبار کر سکتا ہے۔ اور ان کی جرتوں کا عالم یہ ہے عزیزان من، مجھے اس تلخ نوائی میں معاف کیے گا، بات بڑی دور تک پہنچی ہوئی، اپنے جھوٹوں کو اور اپنے فریبوں کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے یہ اس قسم کی شریعت پیش کی، اور پھر کچھ شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ ضرورت پیش ہے تو جھوٹ بول لیا کرو، کہ حضور نے اپنے مخالف کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سیرت پیش کی جا رہی ہے دنیا کے سامنے عزیزان من، اس ذات گرامی کی جس نے اپنی شدید ترین مخالف قوم کے سامنے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ تمہارے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے، معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ معجزہ تو دلیل نہیں بنا کرتا، دلیل یہ ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ساری عمر تمہارے اندر بسر کر دی ہے، کیا تم اس سے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ ایک سچے کی زندگی ہے یا جھوٹے کی زندگی؟ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ انگشت نمائی کر سکے۔ آج اس رسول اقدس و اعظم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اپنے مخالفین کو دھوکے سے قتل کرا دیا کرتا تھا، اور صحابہ کو جب بھیجا ہے قتل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو اجازت ہے، کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ اللہ اکبر عزیزان من، یہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے مدعیوں کی کیفیت، اسی لیے تو اس مملکت کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ معاشرہ تباہ ہو گیا، بدترین معاشرہ اس وقت ہے دنیا میں اس قوم کی۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو لوگ سیکولرزم کے حامی ہیں ان پہ تو گلا ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو پہلے دن سے کہا کہ کوئی بار خیر متبدل نہیں ہے۔ یہ جو اقامت دین کے مدعی ہے، اسلامی نظام لانے کے لیے صبح سے شام تک یہ کوئی دعوتیں دے رہے ہیں، وہ یہ اسلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ شریعت جس شریعت کے سانچے میں ڈھال کے انہوں نے اگلی نسل کو تباہ کیا ہے۔ یہ سارے نوجوان جن کو اسلام کے نام کے اوپر یہ استعمال کر رہے ہیں ان کا کریکٹر یہ بنا دیا انہوں نے، جن کو پہلے دن سے بچوں کو تعلیم یہ دی جائے کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، دشمن کے خلاف فریب کرنا سنت ہو جاتا ہے، ان نوجوانوں سے آپ کیا توقعات کریں؟ 60 برس پہلے کا ہیرا تیلی یہ کہتا تھا کہ میاں جی ہنیرا مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا۔ آج کی تعلیم ان کی یہ کیفیت ہے اسلام کے علم برداروں کی کہ آج دنیا یہ چیز کہے گی کہ دیکھیے صاحب مسلمان ہو کے جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ شریعت کی روح سے واجب تھا اس کے اوپر، ترک وجوب ہے۔ یہ ہے
وہ کردار جو پیدا کیا جا رہا ہے اگلی نسلوں کے اندر، ہم تو ڈوبے تھے، ہمارا بیڑا غرق تو ہوا تھا، آنے والی نسلوں کو، اور جب انہیں کہا جائے کہ صاحب شریعت کا یہ فیصلہ ہے، تو نہ صرف یہ کہ انہیں اس فریب اور جھوٹ پہ کوئی شرم نہیں آئے گی، وہ فخر کریں گے کہ ہم اتباع شریعت کر رہے ہیں، ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے، ان کو بتایا ہی گیا۔ ان کے کسی وعدے پہ پھر کوئی یقین آپ کر سکتے ہیں؟ ان کے معاہدے پہ دنیا کی کوئی قوم کسی طرح سے بھروسہ کر سکے؟ یہ سیکولرزم سے ہٹ کے ہم یہی کہتے تھے نا کہ نہیں بابا، خدا کے لیے اسلام پہ، شریعت پہ، دین پہ مدار رکھو، یہاں یہ ہے وہ شریعت جس کے اوپر مدار ہوگا آپ کا۔ ان سیکولرزم کے حامیوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن نے یہ چیز کہی، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو آپس میں فساد ڈالنے کے لیے سپر نہ بنایا کرو۔ پہلی چیز اس میں یہ ہوگی کہ دنیا میں تمہارا اعتماد اٹھ جائے گا، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، یہ جو قدم جم گئے ہیں تمہارے اکھڑ جائیں گے۔ ایمان، ایک دوست جس پہ آپ بھروسہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی آپ سے جھوٹ بول جائے، مکر جائے، وعدہ خلافی کر جائے، قدم اکھڑ جاتے ہیں اس کے بعد۔ ٹھیک ہے تعلقات دوبارہ استوار بھی ہو جائے تو ہو جائے، وہ بات نہیں رہتی عزیزان، پھر وہ بات نہیں رہتی۔ قومی حیثیت سے کہا کہ یاد رکھو، معاہدات اور وعدوں کی بڑی سختی سے پابندی کرو۔ کتنی عظیم چیز ہے یہ کہ یہ کیا تم نے تو جمے، کہ یہ کیا تم نے تو جمے ہوئے قدم اکھڑ جائیں گے۔ تمہارا تو قدم جمع ہوا اس لیے تھا کہ تمہیں پتا تھا کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے خلاف میں کر ہی نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، جمع ہوا ہے نا قدم۔ لڑکھڑاتا تو اس کا قدم ہے نا کہ جس نے اب کچھ کہا، بعد میں کچھ کہے گا، کل کچھ اور کہے گا، تو ایک مرکز پہ تو وہ قائم ہی نہیں ہے۔ اور قوموں کی نگاہ میں تمہارے جمے ہوئے قدم اکھڑ جائیں گے کہ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا تم۔ فَتَذُوقُوا السُّوءَ، یاد رکھو عذاب میں پھنس جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد بات تو صرف اتنی تھی نا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کر رہے ہو، جو ہمارے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کیوں یہ عذاب آئے گا، بما صددتم عن سبیل اللہ، یہ تو خدا کی طرف جانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دے گی یہ چیز تمہاری۔ وہ کوئی خدا کی طرف دعوت تو تم ہی دے رہے ہو نا، پھر تمہاری اس دعوت کو بھی کون بھروسہ کرے گا؟ آپ نے غور کیا کہ جس بات کو کبھی ہم اہمیت ہی نہیں دیتے آپس میں وعدہ کرنے کو، اس کی اہمیت قرآن کی روح سے کیا ہے؟ ایک وعدہ خلافی جو ہے، ایک قول یا اقرار کا توڑ دینا جو ہے، ملی یا انفرادی طور پہ تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا کر دے گا، اور یہ بات خدا کی طرف جانے والے راستے کے اندر رکاوٹ بن جائے گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عظیم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج جسے کہیے کوئی جس کے دل میں کچھ ہے بھی احترام دین کا، مذہب کا بھی، کہ بھائی کسی طرح سے امانت دار، سچے، زندگی کے اندر یہ چیزیں تو پیدا کرو، تو اب ایک اور مل گیا ہے بہانہ ہمیں کہ صاحب یہ چیزیں تو اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس وقت یہ چیزیں ممکن ہوں گی۔ یعنی اپنے دوست سے جو تم اس وقت وعدہ کر رہے ہو کہ کل میں تمہیں یہ دے دوں گا، یہ اس کے اوپر پورا رہنے کا امکان بھی اس وقت ہوگا جب اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ کس قدر خود فریبی کے بت تراشتی ہے اپنے بہانہ پاس۔ میں تو اس چراغ تیلی کی بات اس زمانے کی بتا رہا ہوں کہ جب اسلامی نظام تو ایک طرف انگریزوں کی غلامی تھی، آج کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا ہو گیا؟ بات یہ غصے کی نہیں، جھلاہٹ کی نہیں، چڑچڑا ہونے سے کچھ بات نہیں بنے گی، بات ہمیں سوچنی پڑے گی کہ ہو کیا گیا، ہو یہ گیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، سیاست آ گئی مکیاولی، جس کا مدار ہی جھوٹ پہ،
دین آپ کا باقی رہا تھا، شریعت کا فیصلہ دے دیا کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، تو یہ حالت نہ ہو معاشرے کی تو پھر اور کیا حالت ہو؟ لیکن یہ تو ہمارے یا آپ کے بس میں تھا کہ ہم صداقت سے آر رہیں یا جھوٹ کو وجود بنا لیں، لیکن یہ جو قانون فطرت کی روح سے اس کا نتیجہ تھا کہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کو تم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے۔ اور جب انفرادی معاہدے کی یہ کیفیت ہے تو پھر جو خدا کے ساتھ عہد کیا تھا پھر یہاں قرآن لایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی جسے تم نے زندگی کی بعض ضرورتیں کہا ہے، طبعی زندگی کا ہی مفاد ہوگا نا۔ یہ جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا کہ خدا کے ساتھ معاہدے کو تم تھوڑی سی قیمت کے ہاتھ نہ بیچا کرو، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی لاکھ روپے کا لائسنس لے کے بیچ دیا کرو، 50-70 روپیہ کے پا نہ بیچیا کرو۔ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تھوڑے پیسے نہ بیچ جائے سامان کے لیے۔ قرآن میں جہاں جہاں یہ چیز آئی ہے اس نے کہا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، زندگی کی ہر متاع قیمتی ہے، اس قابل ہے اسے خریدا جائے، لیکن جب بھی اس دنیا کی کسی قیمت اور کسی ثمن اور کسی متاع اور آپ کی ذات کی زندگی، آخرت کی زندگی جو ہے اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو قرآن کی روح سے یہاں کی ہر قیمت ثمن قلیل ہوتی ہے۔ یہاں بات 1 روپے اور لاکھ روپے کی نہیں، یہاں 1 اور لاکھ روپیہ جو اس زندگی کی متاع ہے، اس حیات دوام کی متاع کے مقابل میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر قیمت ثمن قلیل ہے۔ اس لیے قرآن جب اس کو ثمن قلیل لائے گا کہیں بھی، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ مستقل اقدار، وہ پرماننٹ ویلیوز، اس ویلیو کے مقابلے میں یہاں کی ہر ویلیو ثمن قلیل۔ اس لیے اسے یوں نہ بیچ دیا کرو، اس ٹیمپٹیشن میں نہ آؤ۔ اب دیکھیے کہ وہ دونوں جو ویلیوز، دونوں قیمتیں جو ہیں، ہاں ہاں قرآن ہے عزیزان مانی، واہ 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 کیا بات ذہن میں آ گئی۔ قیمت کا لفظ ذہن میں آیا اور یہ عرب ہے صاحب۔ قیمت کے معنی بھی قیمت ہوتا ہے، ثمن کے معنی بھی قیمت ہوتا ہے کسی چیز۔ یہ ثمن کیوں لایا؟ ہر جگہ ثمن کیوں لایا ہے؟ قیمت کیوں لایا ہے؟ قیمت تاما سے ہے جس کے معنی توازن، اس کے معنی ہے کہ دو چیزیں جب برابر ہو جائیں تو وہ چیز اس کی قیمت ہو جاتی ہے، برابر ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں ڈالر کا ایکسچینج 10 روپے ہے، 10 روپے میں ڈالر خرید لیا جائے تو یہ ڈالر کی قیمت ہو گئی، وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دوسری شے جو خریدی یا بیچی جائے وہ اس کے برابر نہ ہو، یوں ہی طے تم کر دو کہ بھائی اتنے دے دو تو میں دے دیتا ہوں، تو یہ ثمن ہوتی ہے۔ کہا کہ وہ جو ویلیوز پرماننٹ جو کوئی زندگی ہے اس کی تو کوئی متاع بھی ایسی نہیں جس کی قیمت ہو سکے۔ یہ جو تم آپس میں طے کر کے بیچتے ہو یہ ثمن ہے۔ جتھے آ کے انسان کہنا کہ اچھا 10 تو کتنے پیسے دینا چاہیے، یہ ثمن۔ جہاں یہ چیز ہو کہ دیکھ لو نرخ یہ ہے، اس پہ آپ کوئی چیز بیچیں گے تو وہ قیمت اس کی ہو جائے، ثمن قلیلا، اس کی قیمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی قیمت؟ ہاں بات سیدھی سی ہے، جہاں دعویٰ کرتا دلیل دیتا ہے انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اس لیے ہے کہ یہاں جو بھی تم اس کی، میں پھر وہ قیمت ہی کہوں گا، ہمارے یہاں تو دوسرا لفظ ہی ہے نہیں اردو میں، کوتا دامنی ہے تو بان، اسی لیے ترجمہ نہیں ہو سکتا قرآن کے الفاظ کا جو میں کہا کرتا ہوں۔ کہا کہ جو کچھ بھی تم اس کے عوض میں لے لو وہ جو ہے وہ طبی زندگی کے جنسوں میں سے کوئی جنس ہوگی نا، یہ تو بہرحال جانے والی چیز ہے، یہ زوال پذیر ہے، باقی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ جو تم نے بیچا ہے اس کے عوض میں وہ تھی کہ جو کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی تھی، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز تھی، کبھی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کی قیمت وہ ہو سکتی ہے جو کل ختم ہو جانے والی ہے۔ اور میں پیسے نہ حساب کر کے دسے ہی نہیں۔
اس نے ایک اصولی بات بتا دی کہ یوں یہاں کوئی متاع حیات جو ہے وہ قیمت نہیں ہو سکتی مستقل قدر، وہ مستقل قدر ہے، یہ تو جان کی ما عند اللہ باق، کیا بات ہے، ولا نجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ یہ جو تم یہ جلدی سے جھوٹ بول لیتے ہو، جلدی سے سودا کر لیتے ہو، تو یہ اس لیے ہے نا کہ تم تھوڑا سا بھی صبر نہیں کرتے۔ یوں میں لفظ وہی ابھی لا رہا ہوں، یہاں ہم بھی اس معنی میں بولتے ہیں جو قریب ارموں کے معنی میں آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا صبر تو کرنا تھی۔ سہار کے معنوں میں، جیسے برداشت کے معنوں میں، معنی اس کے استقامت کے ہوتے ہیں۔ ایک طرف اتنی بڑی کشش نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے کتنا کچھ مل جاتا ہے، دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے وہ ویلیو جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ کہتا ہے یہ کشش جلدی سے غالب آ جاتی ہے تمہاری کشتی ڈولنے لگتی ہے۔ آئیے عربوں کے ہاتھ سے جو میں کہا کرتا ہوں صبورہ کے معنی پوچھیں وہ صبر کہاں استعمال کرتے ہیں۔ کشتی جب طوفانوں میں پھنستی یا طغیانیوں میں آتی یا موجوں کے گرداب میں پھنستی، ان کی لہروں کے اوپر ڈولنے لگتی جسے کہتے ہیں نا، تو اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک طرف ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ یہ ڈولے نہیں۔ یہ جو ایک وزن پتھر رکھتے تھے اسے وہ صبورہ کہتے تھے، جس کا مادہ صبر ہے۔ لگی کشتی ڈولنے کے لیے نام صبورہ سے کام لو، یہاں توازن نہ بگڑنے پائے، ڈگمگانے نہ پائے قدم، یہ کر لو گے تو والا نجزین، تم دیکھو گے کہ اس کا بدلہ تمہیں کتنا ملتا ہے۔ وہ چیز تو نکل جائے گی، وہ 10,000 روپیہ تو جاتا رہے گا۔ اجرہم بے احسن ما کانوا یعملون، تم نے جو اس وقت یہ عمل کیا ہے اور بڑا حسین عمل ہے، دیکھو ہم کس قدر خوبصورت بدلہ اس کا دیتے ہیں۔ بنیاد ہی دین کی اس پہ ہے عزیزان من کہ آپ کس چیز کو زیادہ ویلیو، کس چیز کی زیادہ ہے تمہاری، ہے یہ ساری چیز تقابل کی، بات ہی کمپیریزن کی۔ جہاں یہ تقابل نہیں آتا، کشمکش یہ نہیں آتی، وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے سر۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبانیت اور تصوف اور یہ خانقاہیت جو ہے یہ دین نہیں ہے، وہاں فرار ہے اس چیز سے کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، تقابل نہ ہو ان چیزوں کا۔ انتہائی فرار یہ ہے نا کہ جنگل میں چلا جائے آدمی، جنگل میں جا کے بسنے والا جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں، وہاں نہ وہ گناہ کر سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے۔ یہ نیکی اور گناہ تو ٹکراؤ کے وقت کی بات ہے کہ وہاں تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ پتھر تو ساری عمر کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن نیکی بھی تو نہیں کرتا۔ یہ جسے اس نے صبر کہا ہے وہ تو اسی وقت ضرورت ہے کہ کشتی آپ کی موجوں کے اوپر ٹھیکتی جا رہی ہے۔ بندرگاہ میں باندھ کے رکھی ہوئی کشتی جو ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن کشتیاں بندرگاہ میں امن کی جگہ رکھنے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، جو بنا کے وہیں باندھتا چلا جاتا ہے۔ خانقاہیت یہ ہے نا، وہ کشتی کے مقصد سے واقف نہیں ہے، بیکار ہے، ہمیں تو معلوم ساری محنت کشتی بنانے میں ضائع چلی جائے گی، محفوظ تو رہے گی وہ کشتی۔ حسن ما کانوا یعملون، یہ کیا ہوگا، یہ اجر کیا ہوگا، یہ حسین اجر کیا ہوگا۔ ایک کے بعد دوسری آیت میں اور ولک پلٹتا جاتا ہے اور واضح کرا جاتا ہے، کرتیا چلا جاتا ہے۔ من عمل صالحا، جس نے بھی ایسے کام کیے جو اس کی ذات کی صلاحیتوں میں نشو و نما پیدا کرتے چلے جائیں، یہ ہے نا ویلیو مقابل کی۔ جس نے بھی ایسے کام کیے، اب یہ دیکھیے بات ایک اصولی چلی آ رہی ہے، لیکن کس طرح وہ دو لفظوں میں بڑے وہ اہم حقیقتیں بھی لاتا چلا جاتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل تھی، اور وہ اہم حقیقت جو انسان نے نہیں، مردوں کے استبداد نے
جس کو ہمیشہ نگاہوں سے اوجھل رکھا وہ یہ تھی کہ مرد اور عورت میں مساوات نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ پست رہے. یہاں یہ ذکر نہیں آ رہا، لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، عورت ہو یا مرد، مومن ہونا اس کے لیے، خود بھی امن میں رہنے والا، دوسروں میں کوئی امن کی ضمانت دینے والا، جس کی بھی یہ کیفیت ہوگی. کیا ہے وہ جو اجر احسن جسے کہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. دو لفظوں میں بات کیا ہے، نہایت خوشگوار اور پاکیزہ زندگی اس کو عطا کر رہے. اس سے آگے اور چاہیے کیا عزیزان ایمان. بڑا جامع لفظ طیب آتا ہے قرآن. ثمر، شجر ثمر بار کو طیب کیا، بہترین پھل دینے والا درخت، نہایت خوشگوار. یعنی اس سے زیادہ جامع لفظی کوئی نہیں ان کے ہاں، یہ بتانے کے لیے زندگی کی ہر قسم کی آسائشیں، نرمیاں، خوشگواریاں، سرفرازیاں، یہ سب آ جاتی ہیں. تو یہ پھر دوسری طرف اس کی پاکیزگی، اس کی لطافتیں، یہ ساری چیزیں لفظ طیب میں آ جاتی ہیں. اس کا بدلہ ہم تمہیں یہ دیں گے. یہاں حیات طیب، اسی زندگی میں حیات طیب گزرے گی. اور یہ اس لیے کہ والا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. یہ کچھ یوں ہی بطور انعام کے نہیں مل پائے گا، خراج کے طور پہ نہیں مل جائے. بیشتر فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے. اتنا بڑا انعام جو مل رہا ہے اس پہ کچھ ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر، جسے ہم کہتے ہیں بڑا احسان ہے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم نے احسان وان کچھ نہیں کیا. اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، تم نے محنت کی، اس کی مزدوری ہم نے دے دی بابا. سوال یہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتا ہے ہر دل میں کہ بات تو یہ بڑی صاف واضح سی ہے. ایک طرف اتنی بڑی قیمتی متاع، ایک دوسری طرف اس کے یہ اس قدر جن سے کاسد آنی جانی چیز جو ہے، تو سمجھ میں تو یہ بات آ جاتی ہے کہ اسے اس کے عوض بیچنا نہیں چاہیے. یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے. لیکن پھر یہ کیا بات ہے کہ انسان صاحب عقل و ہوش ہونے کے باوجود اس چیز پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اور ہر روز آمادہ ہی کیا ہوتا ہے، ہر روز آپ تو کرتے ہی یہ ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے پھر، ہے نا ہم سوال، ہاں نا اس قابل کہ اس کا جواب محفوظ رکھا جاتا. یہاں پہنچنے کے بعد میں نے عرض کیا ہے کہ وہ خدائے علیم و بصیر ہے، جو ہمارے دل میں آج گزرتی ہے اس کے علم میں تو اس وقت بھی تھی. اس لیے وہ ہمارے دل میں گزرتی ہوئی بات جو ہے وہ فوراً وہ نوئے نہیں کانکار والی گل کہا جاتا ہے. یہ بات تمہارے دل میں گزرتی ہوگی یا یہ روز کا مشاہدہ تمہارا ہوگا. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں. روزمرہ کے کاروبار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈھیلے کی کمی نہیں کھاتے تھا، جب تک پسینہ نہیں آ جاتا اس وقت تک سودا نہیں ختم کرتے. یہ تو اس معاملے کے اندر کیا ہو جاتا ہے پھر؟ پاگل تو یہ ہے نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا انسان کے جو اپنی مفاد پرستی کے جذبات ہیں وہ عقل و ہوش پہ غالب آ جاتے ہیں. ہے نا یہی ہوتا ہے عزیزان من. یہ جو جذبات ہیں نا جو ایسے مقام پہ ان اتنی عظیم ویلیوز کے اوپر بھی وہ غالب آ کے نگاہوں میں چمک، جھوٹی سی کشش، ملمہ سازی، فریبکاری، تصنع، یہ کچھ پیدا کر دیتے ہیں. اس کا نام شیطان ہے. وہ جو ہمیں بعد میں آ کے ہم نے اپنے اس جھوٹے فریب کی خاطر باہر کھڑا کر لیا کہ کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. وہ اپنے سے باہر ایک ہم نے رکھ لیا ہے لعنت کرنے کے لیے. کوئی ہم تو نہیں یہ کرتے، وہ جی وہ شیطان ہے نا انسان کے لیے، وہ شیطان کرتا ہے وہ سارا جو کچھ. بالکل ٹھیک ہے. یہ فریب یہ کہیں باہر نہیں کھڑا، یہ انسان کے اندر ہی، انفرادی طور پہ بھی انسانوں ہی کے اندر ہے، اجتماعی طور پر بھی یہ انسانوں ہی کے اندر ہے. یہ ایک چھوٹا سا شیطان بنا دیجیے.
وہ سنا ہے جہاں اس کو وہ پتھر مارتے ہیں وہاں بھی وہ دو چھوٹے ہیں ایک بڑا ہے اس کے اندر. اجتماعی طور پر بھی یہی چیز ہے. افراد کے اپنی مفاد پرستی کے جذبات جب غالب آتے ہیں اس پہ تو وہ جتنی بھی اس قسم کی ویلیوز اقدار یہ اصول ہیں وہ ان کو فراموش کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے, پس پش ڈال دیتا ہے. اقوام میں بھی یہی ہوتا ہے. معاہدہ شکنی کب ہوتی ہے؟ جب وہ قوم دیکھتی ہے کہ اس کے اپنے مفاد جو ہیں وہ معاہدہ توڑنے سے حاصل ہوتے ہیں, وہ توڑتا ہے. یہی چیز وہاں بھی ہوتی ہے. بڑا شیطان سے کہا اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں لفزش نہ آنے دیا کرو, اپنے پاؤں میں ثابت قدم رہا کرو تاکہ تمہاری کشتی ڈھولے نہیں. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ترجمہ ہمارا یوں ہوا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, میں یہی لفظ رہنے دیتا ہوں. عمل اس پہ کس طرح کہتے ہوا کہ جب قرآن پڑھو تو شروع میں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پورا ہو گیا یہ کام. عزیزان من, ذرا تھوڑے سے سکون قلب سے بات سوچئے کہ علاج اگر اتنا ہی تھا. عام طور پہ ہر روز صبح تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے اور یہ تو اب ہمارے ہاں یہ ایک چیز مستقل چیز ہو گئی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگتے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں ہم, پھر مسجدوں میں قرآن سنتے ہیں ہم. تو وہ قرآن تو بہت پڑھا جاتا ہے اور ہر پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اس کا علاج یہ ہے, تو کیا واقعی اس سے یہ ہو جاتا ہے؟ پھر ہم بچے رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ یہ کیا کرو. کبھی کھڑے ہو کے سوچو تو صحیح, یہ واقعہ ہے نا کہ اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ واقعہ ہے نا کہ اس تلاوت و قرأت قرآن کے باوجود باہر جا کے یہ سارے قرآن پڑھنے والے ہم لوگ یہی کچھ کرتے ہیں. تو یہ بات تو نہ ہوئی. پھر تو اس کے بعد دو ہی باتیں سامنے صاف آئی نا کہ یا تو معاذ اللہ یہ جو قرآن نے کہا ہے یہ صحیح نہیں, اس سے نہیں یہ ہوتا, یا یہ کہ جو اس نے کہا تھا ہم وہ نہیں کرتے. تو جب تک آپ نام کے بھی مسلمان رہتے ہیں پہلی بات کہنے کی تو جرت نہیں ہو سکتی. آپ بات تو دوسری ہے نا, دوسری بات کہنے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی کہ فریب نفس کا پردہ چاک ہو جاتا ہو. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کی قرأت اور تلاوت وغیرہ کے متعلق جو اس نے کہا ہے کہ یہ کیا کرو تو بچ جاؤ گے ان تمام لغزشوں سے. اگر اس کے بعد یہ صورت ہو کہ یوں کرنے سے بھی آپ بچ نہ سکیں تو اس کے بعد یا تو سوچ سمجھ کے دیکھنا ہوگا کہ قرآن چاہتا کیا ہے, اور یا پھر اس کے بعد قرآن کی قرأتیں اور تلاوتیں چھوڑ دیں گے آپ. یہ جو سارے جنہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں وہ اس لیے چھوڑی ہوئی ہیں, اور جو اس کے باوجود کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اپنے فریب نفس کے پردے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ورنہ نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری, شیطان کی گرفت سے تو نہ یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہوئے ہیں نہ قرآن کو چھوڑنے والے بچے ہوئے ہیں. کیا بات, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تو یہ قرآن جو لفظ ہے بڑی اہم چیز. عام طور پہ تو یہ قرأت سے ہی اس سے متعلق بتایا جاتا ہے پڑھنے والی چیز, لیکن یہ حقیقت میں عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے قرأت. اس کے معنی ہوتا ہے جس میں ہم مملکت کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے اسے پروکلمیشن کہتے ہیں, اعلامیہ, عام اعلان. قرآن کے معنی ہی ہے پروکلمیشن, عام اعلان نہ ہو انسانی کے لیے. قرأت القرآن کے معنی ہے اعلان کرنا, پروکلیم کرنا, ایک چیز کو اناؤنس کر دینا. بلکہ اناؤنس سے وہ آگے ایک درجہ ہوتا ہے پروکلمیشن جسے کہتے ہیں. وہ حکومتوں کی طرف سے جس قسم کے اعلانات ہوتے ہیں دیکھیں نا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. پروکلمیشن ہوتا ہے عام اعلان کرنا.
انفرادی طور پر اپنے متعلق کی چیز ہوتی ہے. جب بھی یہ چیز تم کرو آگے فاستعیذ باللہ، یہ فاستعیذ یہ جو چیز ہے الف عین اور دعا، جس کے معنی ہے جس کے ہم نے جس کو عملاً جس پہ ہم یوں عمل پذیر جس پہ ہم یوں کہ ہوتے ہیں کہ اس کے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کرے اعوذ باللہ، یہ وہی چیز ہو پڑھ لیا کرو. قرآن بھی پڑھ لیا کرو اور قرآن سے پہلے یہ بھی پڑھ لیا کرو. پڑھ لیا ٹھیک ہے، مطلب حل ہو گیا. سفر پہ جانا ہے، ٹائم ٹیبل رکھا ہے، کیا کرو میاں ٹائم ٹیبل کنسلٹ کر دیا کرو. آپ اسے پڑھ رہے ہیں، آپ ٹائم ٹیبل کو نہایت صحت سے پڑھ رہے ہیں. اگلا کہتا ہے کہ نہیں ہو یہ جو تم نے پڑھا ہے لفظ یہ لکھا ہوا ہے JHELUM جہلم نہیں ہے، یہ جہلم ہے، یوں پڑھو. مخرج حلق ہے. پڑھ لیا، گاڑیوں کے وقت دیکھ لیے، نوٹ کر لیا، سب کچھ کر لیا. الہی عاقبت محمود گرداں تھپ کیا، ٹائم ٹیبل رکھ دیا اور اس کے بعد اٹھ کے دفتر چلے گئے. پڑھتے رہیے تو روز اس ٹائم ٹیبل کو پہنچ جائیں گے راول پنڈی. آپ یہ ٹھیک تھا کہ اب تو ہم پہنچتے بھی نہیں ہیں راول پنڈی، یا اسے قریب جاتے ہیں تو کہنے راول پنڈی آ گیا، یعنی وہ بھی تھوڑے والا آؤں ہے گا گھر ٹھیک ہے تم بھی نہیں جانتے وہ بھی آؤں ہے گا. ارے لاہور نہیں آیا، یہ تھوڑے والا آنا چاہیے. تو بولا کوئی ڈگ پیا سی نا، انہوں کٹن واسطے بندہ گیا تو ان کہنے لگا مالی صاحب ہاتھ دیو، میں نے ہاتھ دیو تو ہاتھی نہ دے. وہ تو کہنے لگا انہوں تیرا پتہ ہی نہیں ہے اس لفظ، انہوں کہو مالی صاحب ہاتھ لاؤ میرا. انہیں کہا جی ہاتھ لاؤ، میں ہاتھ پھڑ لیا. کہنے لگا نہیں وہ گل تو سنی نہیں کبھی ساری ہو دیو لاؤ انہوں کہو. کبھی راول پنڈی جاندے اور راول پنڈی آ رہی. ہاں جی، روز صبح اٹھ کے وہ ٹائم ٹیبل کنسلٹ کیا کرو. بالکل کرتے رہا کرو. والے کا فضل اللہ جی. یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ کنسلٹ کرنے لگو نا تو وہ کہو بچوں کو کہ چلو چلو پرے ہٹتے دور ہو جاؤ ذرا، بڑا اہم معاملہ ہے گا. راول پنڈی جان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، ایسے وہ کنسلٹ کر رہا ہوں ٹائم ٹیبل کو. ہاں سب سے یہ ہے نا شیطان رجیم سے پناہ مانگ رہے ہیں آپ. کوئی مخل نہ ہو اس وقت، بڑے غور سے مجھے پڑھنا. اگر 2-4 منٹ کا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو گاڑی مس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے ٹیبل بیٹھ کے رکھا دے لگتا چلے. استعیذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سوچا گیا کہ یہ تو روز کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ گھنٹہ بھی کچھ نہیں. کیا کیا جائے؟ تعویذ لکھ کر ڈال دیا. تعویذ کا لفظ اسی سے ہی ہے، یہ اعوذ جو ہے نا اسی سے لفظ تعویذ ہے. اس کے معنی ہے مستقل طور پہ ایک چیز کا ہو جانا. وہ ٹھیک ہے، روز روز اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ایک ہی تعویذ لکھ کے ڈال دیجیے. چلو ٹھیک ہے. عرب یہ لفظ بولا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو باہر لے جاتی ہے، اس کو سکھاتی ہے دانا دن کا کیسے چگنا ہے، باہر کھیت میں کیسے پھرنا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بڑے اطمینان سے وہ چوزے یہ کچھ کرتے ہیں. یوں ہی کہیں چیل کا سایہ ان پہ پڑے یا بلی کی میاؤں یہ سنے، آپ دیکھیں ہیں کہ وہ یک لخت بھاگ کے مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اسے عزیزان من عرب اعوذ باللہ کہتے ہیں. آج کی اصطلاح میں اسے امبریلا کہا جاتا ہے. یہ چھتری کے معنوں میں نہیں وہ آتا. بڑی پروٹیکشن جو ہوتی ہے نا کسی کی. کہا کہ جب یہ چیز تم قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے اٹھو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو جذبات آنے والے ہیں نا تمہارے، ان سے پروٹیکشن کا سامان جو ہے، حفاظت کا سامان جو ہے، تعوذ کا سامان جو ہے، یہ پہلے کرو. یہ جو کششیں اور جاذبیتیں ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے مال و دولت زن و فرزند یہ زینت من حیات دنیا ہیں،
بڑی وجہ کشش چیز ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن جب اقدار کے اندر ٹکراؤ آگے پڑے تو کہا یہی زن و فرزند اور مال و دولت تمہارے لیے فطرہ بن جاتے ہیں، کٹھالی بن جاتے ہیں جس میں سے گزرنا ہوتا ہے تمہیں، اور اگر اس میں سے تم حفاظت کا سامان نہ کرو تو وہ کہا عدو لکم، یہی تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حفاظت کا سامان اپنے ہی جذبات سے عزیزان مان، حفاظت کا سامان، لیکن شیطان یا ابلیس اکیلا ہی تو نہیں کہا قرآن نے، وہ تو جنود بھی کہا، لشکر اس کا، وہ اکلے دکلے تھا تو پھر بھی کوئی مقابلہ ہو، لشکر اس کا ہجوم کر کے آنے والا، یہ وہ اجتماعی اور اقوامی ابالی سے دار ہے نا، قوم کا مفاد دوسری قوم سے ٹکرا رہا ہے، پوری کی پوری ایک قوم جمعیت سے ہجوم کر کے لشکروں کی طرح دوسرے قوم کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ ابلیس کے لشکر جب بنتے ہیں وہ کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں، یہ جو آج کی اصطلاح میں انڈر ڈیولپڈ قومیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جن کی پرورش کے لیے ایڈ دینے کے لیے بہت آگے بڑھتے ہیں، ہمدردیوں کے ہزار جذبات دل میں پنہاں کیے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یہ جو ضعیف قومیں ہیں، زیر دست قومیں ہیں، کمزور قومیں ہیں، ان کے مقابلے میں یا جن قوموں کے مقابلے میں بھی وہ یورش کرتے ہیں، کیا کیا طریق اختیار کرتے ہیں، عزیزان ایمان قرآن ہے۔ قصہ آدم جو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، بنیاد ہے عزیزان ایمان، وہ بات سمجھ میں آ جائے دین کی لم اور غائب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جو آویزش ابلیس و آدم نہایت ڈرامائی انداز میں قرآن نے سمجھانے کی خاطر بسیط حقیقتوں کو یاد رکھیے، تمثیلی انداز میں سمجھایا جاتا ہے، اور تمثیلی انداز میں بھی جب وہ ڈرامائی انداز اختیار کر لے تو بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ بات پہلے سے تو شروع نہیں کی جا سکتی، وہ تو کئی دفعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، میں وہاں آتا ہوں جہاں آ کے قرآن یہ دھتکارا گیا جسے کہتے ہیں ابلیس، اور وہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب کہا گیا کہ تو اپنی لفظ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں، جو کچھ کرایا خدا نے کرایا ہے، تو جو شخص ذمہ داری نہیں لیتا ان چیزوں کی، اس کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اسے کہا نا کہ جاؤ تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اور وہاں بڑے خوبصورت ہے عزیزان من یہ ڈائلاگ جو ہے، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ کہا کہ یہ اولا آبو گر مٹی کا مارو، طے کیا ہے، چھوڑ دے اسے اور مجھے اب میدان میں آؤ، ایک دنگل آوے، شرط ایک ہی ہے کہ یہ نہ کہیں ہو کہ جب میں اس پہ چڑھ دوڑوں اور میں غلبہ پا لوں تو موت تیرے ہاتھ میں ہے، اس وقت میرا ٹینٹ لدوا دے اور پھر تو موت مجھے دے دے، تو یہ تو پھر مقابلہ برابر کا تو نہ رہا نا۔ کہا یہ ٹھیک ہے کہ ایک فرد جو ہے آدم کی، اسے تو موت آئے گی، ذریت جو ہے نسل آدم جو چلی آ رہی ہے، جب تو اسے زندہ رکھے گا تو پھر مجھے بھی زندہ رکھنا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم بڑے منصب مزاج، مانی شرط، کہا مانی، سرکار جان کے مانتا ہوں تو عرض کروں ہزار ہزار سلام کے ساتھ، اور اس نے واقعی عرض ہزار ہزار سلام کے ساتھ کہا تھا، قالا بے عزت کا، تیری عزت کی قسم دیکھ میں پھر اب کیا جائے۔ ہاں ہاں، تجھے اتنا جاننے والا قریب بھی، قسم ہے تیری عزت کی، تو اب دیکھ تماشا دیکھ، جب تو نے کہہ دیا کہ تجھے چھٹی ہے قیامت تک، اب تماشا دیکھ، لا ہفتہ نے کھن نہ قبر۔ میں یہ لفظ جو ہے عزیزہ نے من کئی دفعہ بتا چکا ہوں، عجیب و غریب لفظ ہے۔ گھوڑے پہ تو سواری کی جاتی ہے، زین اور لگام اور یہ چیزیں، اور زیب دیتی ہیں اس کو، وہ تو اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے اس میک اپ سے۔ لیکن وہ گاؤں کے لڑکے جب ان کے قابو کوئی ٹیر آ جاتی ہے یا ٹٹو آ جاتا ہے
ان کے پاس کہاں یہ زین اور کہاں ان کے پاس یہ لگامیں. تو وہ ایک رسی لے کے تھے، رسی بھی ہوئے مونجلی، وہ اس کی یہاں تھوتنی کے اوپر اس کو بل دیتے کبھی یہ کرنے پاؤں نہیں اے پا کے تیرے اتنے چڑھ دیں. اب سوچئے بغیر زین کے اس کے اوپر یہ سوار لونڈا ایڑیاں مار رہا، اور وہ مونج کی رسی کے ساتھ وہ کھبی دیتی ہوئی. اس میں یہ اس کے لیے تکلیف کا پہلو نہیں ہوتا، ذلت کا پہلو بھی بڑا ہوتا ہے. اس گھوڑے کے مقابلے میں کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ اس قسم کی وہ لگامیں ہیں اور زین ہے، اور کھڑا ہوتا ہے تو دو سائز اتر کے اس کی لگاموں کے سامنے سے پکڑتے ہیں، اس میں بڑی عزت ہوتی ہے. سواری تو اس پہ بھی ہوتی ہے. یہ وہ ہوتے ہیں گھوڑے جو مقربین بارگاہ سلطانیہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کیفیت جب ہو کہ وہ ٹٹو پہ لونڈا سوار اور کبھی پائی ہوئی انہوں اسے وہ مار مار کے دوڑا رہا ہے. آہا کیا ایک لفظ کہ اب تو اسے بھیج اور مجھے دیے تو نے چھٹی، اور اب تیری عزت کی قسم تماشا دے کہ میرے ٹٹو سے کبھی پا کے نچونا نہیں ہوتے تھے. اور اجتماعی طور پر کیا کروں گا میں؟ سنیے عزیزان میں، ہاں اس کا جواب تو ادھر سے ملا تھا کالا جب تو ٹھیک ہے جاؤ، مقابلے ہے، جو حربہ بھی تو استعمال کرنا چاہتا کر، ہم تو نہیں کہیں تمہیں روکیں گے. آگے یہ کہا ہے فمن تابع کا فمن ہوں. میں بھی عرض کروں گا جو یہ کہا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہو سکے گا اور کس سے نہیں ہو سکے گا، وہاں اعوذ باللہ آئے گا. کہا اجتماعی طور پر سنیے کہ کیا کیفیت ہوگی. فرسٹ تف یہ ہے جی 17/62 سے یہ ہوتی ہیں شروع، 17/62 63 64 نکال دیجیے. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. کیا چیز ہوگی؟ ٹھیک ہے، کیا حربے استعمال کرے؟ کہلا پہلی چیز سائیکولوجیکل حربہ، پروپیگنڈک. میں کچھ نہیں کروں گا، ان کے یہاں جاؤں گا بھی نہیں، کچھ آوازیں فضا کے اندر منتشر کروں گا. آہا قرآن ہے عزیزان مان. یعنی آج ان اقوام کو لشکر دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی. وہ تو آگے کہا ہے کہ جہاں ضرورت، اس کے بعد جہاں ہموار کر دوں گا فضا کو جب اس طرح سے، پھر بھیج دوں گا میں سوار بھی پیادے بھی. پہلی چیز تو یہ ہے صوت کے ذریعے سے. یہ آلات ابلاغ جسے آپ کہتے ہیں، آپ ذرائع جن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، یہ آپ کے یہاں کے ریڈیو، یہ آپ کے یہاں کے ٹی وی، یہ ٹرانسسٹر صاحب، گاؤں گاؤں کریے وہ ہل چلانے والا دہقان بھی وہ ہل کی تھتی کے ساتھ ٹرانسسٹر باندھا ہوتا ہے، گدے والے نے اوپر بیٹھا ہے ساتھ اس کے ٹرانسسٹر رکھا. اندازہ لگائیے صوت کا. یہ ابلیس کے جنود جو تھے یہ وہی کچھ کر سکتے ہیں نا، وہ اکیلا کہاں یہ کچھ کرے گا. وہ تو وہاں ایک بہت بڑا محت الصوت جو ہے اس کو لے کے بیٹھا ہے، وہ ریڈیو اسٹیشن کو ہے، اور یہ سارے اس کے جنود جو ہیں یہ لیے پھر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ عزیزان ایمان اس دور کے اندر سب سے زیادہ کامیاب حربہ پروپیگنڈے کا ہے. نفسیاتی تغیر ہے نا جس پہ بنیاد ہوتی ہے یہ سارے خارجی انقلاب کی. نفسیاتی تغیر میں تو خیالات کو بدلنا ہوتا ہے، تصورات کو بدلنا ہوتا ہے، اور وہ اس پروپیگنڈے کے ذریعے بدلا جاتا ہے. وہ بائبل کے الفاظ میں کہ جھوٹ کو اس تواتر سے متواتر ڈھیٹ ہو کے دہراتے چلے جاؤ کہ پھر وہ ایک دن سچ بن کر نظر آنے لگ جائے. آپ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کروں، پھر اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گی یہ زمین اس طرح سے، تو پھر لشکر کشی بھی ہوگی، رسالے بھی دوڑائے جائیں گے، انفینٹری بھی آئے گی، پیادہ لشکر بھی ہوں گے، ہر قسم کی لشکر کشی اس کے اندر آ جاتی ہے. ہاں آج کے وہ ٹینکس اور ہوائی جہاز اور یہ چیزیں کیوں نہ ہوں،
اس کے بعد یہ بھی ہو سکے گا. کہا پھر ایک اور مؤثر حربہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فائنینشلی اکنامیکلی پلاننگ ایسی کروں گا، اقتصادی اور معاشی پلاننگ. الفاظ ہیں شارک ہوں فی الاموال، یوں نہیں پہلے دور کی طرح کہ ان کا مال لوٹ کسوٹ کے اپنے ہاں یوں لے جاؤں گا جو محسوس ہونے لگ جائے. وہ جو اس سے پہلے پالیسی تھی ان کی کالونائزیشن کی کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر آؤ اور یہاں کا سارا مال و دولت جو ہے لوٹ کسوٹ کر اپنے ملک بھیجتے چلے جاؤ. وہ چیزیں جو تھیں وہ بے نقاب ہونی شروع ہو گئی. یہ قومیں ذرا ہوشیار ہوئی، انہوں نے کہا غلط ہے، یہ یوں ہی نہیں انگریز چھوڑ گیا ہے آپ کا ہندوستان. انہوں نے کہا طریقہ بدلو اس سے. اکنامک کا پلاننگ ایسا کیا گیا، وہاں کی ایڈ یہاں آ کے شامل کی گئی. الفاظ ہے شارکہم فی الاموال، ان کے مال و دولت میں جا کر شرکت کرو، یہاں سے گھسوٹ کے نہ لے جاؤ، آپ یہ پہچان جائیں گے نہ، شرکت کرو اس کے اندر. یہ سوائے بگ دو چار امپائر کے عزیزان من ساری دنیا کی کمزور قومیں یہ جو فائنینشیل ایڈ ہے اس کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں، الجھی ہوئی ہیں. ساری آزادیاں ان کی سلب ہو چکی ہوئی ہیں. مشارکت فی الاموال. کہا پھر اور کیا کروں؟ کہا یہ تو وہ ہوگی جو موجودہ نسل ان کی ہوگی، ان کو تو اس طرح سے پھانسوں گا. اور آگے کہنے کے آگے ہے وہ جو مسلسل چیز میں نے کہا تھا کہ اس کی ضروریت کے ساتھ میں یہ کیا کروں گا والاولاد. یہ آنے والی نسل جو ہے ان کے تخیلات، نظریات اور تصورات جو ہیں اس میں بھی میں شرکت، سارے ابلیسی تصورات جو ہے ساتھ کے ساتھ یہ کریں. شارک ہوا، یہ نہیں کہوں گا ان کو کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، کافر بن جاؤ، بالکل نہیں. کمیونسٹ بھی یہ نہیں کہتا کہ تم کافر بن جاؤ، وہ کہتا ہے مسلمان رہ سکتے ہو تمہیں یہ نماز روزے کی سب اجازت ہے. وہ صرف جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہے جو ہم دیتے ہیں، تم اپنے ساتھ رکھو اللہ کو. شارک ہوں. ابھی اگلی آیت میں دیکھو ابھی آتا قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک جو ہے اس کے ذریعے سے مارتا ہے تمہیں. یہ عزیزان من یہ آپ کے ہاں کے جو آبادیس جہاں ہیں اگر کھلے بندے یہ کہیں کہ ہم خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کے بھرے میں کوئی نہیں آئے گا. وہ سب مسلمانوں کا سا نام رکھا کے مسلمان بن کے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے. اسلامی انجمنیں، اسلامی جلسے، اسلامی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان میں آتے ہیں، ان کی صدارتیں کرتے ہیں. شارک ہوں، کوئی الگ بیٹھ کے ان سے ہٹ کے نہیں، کوئی نہیں مانے گا. شارک ہوں فی الاولاد، اندر گھس کے ان کے ساتھ رہ کے شریک ہو کے ان کا. مان آج تو ایک ایسی تھی کہ اس کے اوپر بھی برس دن میں آپ کو درد دیتا رہا. کیا کروں، میں نے تو وہ وقت بھی لے لیا جو درمیان میں کھا گیا تھا. لیکن عزیزان من یہ باتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، مجھے چلنا چاہیے آگے. یہ جو ہے آیت اس کو ختم کرنا چاہیے. 10 منٹ کی مزید اجازت لوں گا ضرور، بات بیچ میں نہ رہ جائے. کہا پھر کیا کروں گا؟ ان کو کچھ اسی وقت نقدی دے دوں گا کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، یہ تمہارا اتنا سا ملک ہے وہ چھن گیا ہے، لیجئے میرے ہاں آ جائیے، امریکہ بہت بڑا ملک ہمارا ہے، اس میں آ جائیے، میں یہ کروں گا اور یہ تمہارے ہاں یہ. کہا یہ بالکل نہیں. وعیدہم، وعدے کرتا چلے جا، ذرا سا بھی تمہارے ہاں کسی نے تمہارے حق خود ارادیت کے خلاف ذرا سا قدم بڑھایا، تم دیکھو ہماری مدد کس طرح سے تمہیں آئے گی. چڑھا بچہ سولی رام پلی کرے گا. وعیدہم، وعدے کرتے چلے، وعدے کرتے. اور یہی کہا ساتھی وما یعدہم الشیطان الا غرورا. کہا یہ وعدے سارے فریب ہوں گے. بڑا ایماندار ہے. عزیزان من، آج کے دور کا نوجوان جسے سائیکالوجی کیوں پڑھائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں جو آتی ہیں کسی انسان کا کہ بس میں نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. میں اگر یہ عرض کروں کہ سائیکالوجی کے یہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انسٹنکٹیوزم، بیہیویئرزم،
یہ اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سب کی سب یہ بتا رہی ہیں کہ انسان، یہ انسٹنٹیزم والا تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیدا ہونے سے بیشتر یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ابلیسی اپنے اندر لے کے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے اینتھروپولوجی والے وہ کہتے ہیں کہ یہ وراثتاً آتی ہیں اوپر۔ بیہیویئرزم والا کہتا ہے معاشرے میں جس قسم کی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، عادتیں ڈالی جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سوشیولوجی والا یہ کہتا ہے کہ ابتدائی تربیت بچے کی جس قسم کی اور تعلیم آپ کر دیتے ہیں ساری عمر وہ ویسا ہی رہتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے کہ پھر اس کا بدلنا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ یعنی ہر نوجوان ہمارا جو سائیکالوجی کے آج پھندے میں آتا ہے، ہر نوجوان جو ہے وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں جرائم آپ کر ہی نہیں رہا، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ روز آپ جو یہ مباحثے دیکھتے ہیں کبھی ٹی وی پہ کبھی سنا کیجئے نوجوان کے ساتھ، میں وہ صرف دیکھ لیتا ہوں جس میں نوجوان آتے ہیں، ان کا سوال ہی یہ ہوتا ہے بڑوں کہ صاحب ہمیں آپ مجرم کیسے قرار دے رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ نے جو بنایا ہم بن چکے ہیں، اور جو بن چکے ہیں سائیکالوجی کہتی ہے کہ اس کا بدلنا ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ یہ بات آ گئی نا، پھر بنا دیا نا ایک ایک کوئی ابلیس اس نے کہ اب بس کی بات ہی نہیں ہے، مطمئن ہو گیا، اب ضرورت ہی نہیں ان پہ کسی قسم کے بعد نصیحت کی، جب وہ طے کر لے کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی، تو پھر تو اس کی اصلاح کا انکار ہی نہیں۔ ابلیس تو کبھی بھی اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوانوں کو یہاں پہنچا دیا ان کو۔ فرسٹریشن لفظ ابلیس کے معنی بھی تو نا امید شدہ ہے، مایوس ہونے والا۔ اپنی اصلاح کی طرف سے ہمارا نوجوان مایوس ہو چکا ہے، کمپلیٹلی فرسٹریٹڈ کہ نہیں صاحب کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اب ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نا وہ چیز، اور یہاں ہے اس کا توڑ۔ جب یہی بات ہے تو پھر فاستائز کیا مانے؟ یعنی پھر وہ پناہ کہاں ڈھونڈے؟ وہ مرغی ہے نہیں جس کے پروں کے نیچے آ جائے، وہ امریلا ہی نہیں ہے، اس نے انکار ہی کر دیا ان کے وجود کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فاستائز کیا؟ اور یہ ہے وہ مقام عزیزان من جہاں قرآن کریم 1400 سال پیشتر عزیزان من سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہیں ان تمام کے جنہیں یہ مسلمات کہہ کے پیش کر رہے ہیں، ان تمام مسلمات کی تردید کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط بات ہے، تو کرتا رہا اس قسم کی یہ بات۔ ہم نے آدم کے اندر ایک اتنی بڑی قوت رکھی ہے کہ اگر اس کی یہ قوت بیدار ہو گئی اور اس نے اس سے کام دینا شروع کر دیا، تیرے ایک ایک حربے کو توڑ کے رکھ دے گا۔ ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، جو میرے قوانین کی عبودیت اختیار کریں گے ان پہ تیرا کسی قسم کا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حیران ہوں گے عزیزان من کہ پہلے زمانے میں تو یہ نظریات کہیں جا کے صدیوں میں بدلا کرتے تھے، زمانہ یہ بڑا تیز ہو گیا ہے نا۔ کل ابھی سائیکالوجی چلی ہے، اسے بطور ایک سائنس تو ابھی یہ بنی نہیں تھی، بہرحال ایک علم کی بنا پر ولیم جیمز نے تو پیش کیا، کل کی بات ہے، ابھی 50-60 برس کی ہے۔ اس دوران میں یہ سارے نظریے جتنے تھے یہ عام ہوئے، مسلمات کے طور پہ مانے گئے، یہ ثابتہ حقائق ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آج اس دور میں ابھی انہی ملکوں سے دی موسٹ ایمیننٹ سائیکالوجسٹ، بڑے ہی بلند پایا سائیکالوجسٹ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سارے مسلمے غلط ہیں، انسان بلا واقع ہوا ہے، اس کے عزم کے سامنے ان میں سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ میں ان کے ہاں کی لیٹسٹ کتاب اتفاق سے آج کل میرے زیر مطالعہ ہے، بڑی عجیب و غریب، وہ ایرک فرام جس کا میں اکثر اقتباس کیا کرتا ہوں، بہت بڑا سائیکو انالیسسٹ ہے امریکہ کا اس وقت کا، لیٹسٹ کتاب اس نے یہ لکھی، خود سائیکالوجی کے پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کے وہ بول رہا ہے اور کہتا ہے یہ سارے نظریے غلط۔ فرسٹریشن کا کوئی مقام انسان کے لیے نہیں ہے۔ فرسٹریشن یہ ہے کہ یہ اپنے اندر کی اس قوت کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن نے بھی آدم کے متعلق یہ کہا تھا تنسی،
یہ بھول گیا اپنے آپ کو، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں عزم نہیں رہا، اپنے مقام کو بھول گیا تو پھر اس نے دیکھا کہ وہ عزم نہیں رہا، شیطان غالب اس پہ آ گیا، نتیجہ ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور یہ ہے جہاں سائیکالوجی آج پہنچی ہے، اور یہی اس آیت کے اندر ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا کوئی جادو اور تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکے گا ان لوگوں کے اوپر جو ہماری ان اقدار کی صداقتوں پر ایمان رکھیں اور پھر یقین رکھیں کہ یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گی، یہ سہارا ٹوٹے گا نہیں پڑے، ان پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، انما سلطان ہو، تیرا غلبہ ان لوگوں پہ ہوگا۔ اب وقت ہو گیا، اس کو ہم آئندہ لیں گے۔ سورہ النحل کی آیت 99 تک ہم آ گئے عزیزان من، 100ویں سورت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔